پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پی ڈی ایم کا نہایت اہم اجلاس جاری ہے جس میں یہ طے ہونا ہے کہ کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سیاسی جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں استعفے دینے کا یا نہیں, سینٹ کے الیکشن کا بوائے کاٹ کرتی ہیں یا نہیں. اسی اجلاس میں شاید پی ڈی ایم کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے, اس کے مستقبل کا تعین ہونا ہے. اور اس اہم اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں. اب حکومت خاص طور پر شاہ محمود قریشی صاحب اس کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جو عدم شرکت ہے وہ معنی خیز ہے. اب پی ڈی ایم آج کے اس اجلاس میں کیا فیصلے کرتی ہے, اور اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے جس کا کمی امکان دکھائی دے رہا ہے کہ استعفے نہیں آئیں گے اور سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ یہ صرف پیپلز پارٹی ہی کی تجویز نہیں ہے, ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں یہ پی ایم ایل این نے بھی یہی تجویز رکھی ہے, اور پی ایم ایل این کے زیادہ تر لوگ اس بات کے حامی تھے کہ استعفے نہ دیے جائیں اور سینٹ کا پلیٹ فارم حکومت کے لیے خالی نہ چھوڑا جائے, کیونکہ اگر خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر وہ اپنی مرضی کے بل لا کر اپنی مرضی کی آئین میں تبدیلیاں کریں گے جو کہ نقصان دہ ہوگا. اب ایسے میں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہ استعفے نہیں آئیں گے اور سینٹ کا جو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں ہوگا, تو پھر اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے, اپوزیشن کی اور پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی کیا بنے گی, یہ اہم ہے. اس پر سب کی نظریں ہوں گی. اس پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. اور دوسرا یہ کہ 2021 میں حکومت کو کن چیلنجز کا سامنا ہے. صرف اپوزیشن ہی کو چیلنجز کا سامنا نہیں ہے, حکومت کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے. بہت سارے توقعات عوام کی ہیں ان سے جو انہوں نے کرنی ہے, بہت سارے ریفارمز اداروں میں لانی ہیں جو حکومت لانے کی کوشش میں ہے, اور کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں پر ابھی کوشش بھی شاید نہیں ہو پا رہی. تو یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, خوش آمدید. ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار, اور ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید, شکریہ. رؤف حسن صاحب, یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بنفس نفیس اگر شریک نہیں ہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں. ان کی پارٹی کی بھرپور نمائندگی ہے, پارٹی کے سینئر قیادت وہاں پر موجود ہے. یہ کیوں لگ رہا ہے حکومت کو کہ یہ معنی خیز ہے بلاول بھٹو صاحب کا نہ آنا؟ رؤف صاحب دیکھیے جی, اس کو آپ کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا جو کہ اس وقت تک ہوتا رہا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. کافی عرصے سے پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ باقی دونوں میجر پولیٹیکل پارٹیز جو کنسٹیٹوئنٹس ہیں پی ڈی ایم کی, جے یو آئی اور پی ایم ایل این, ان کی اسٹریٹجی سے گریجولی ڈرفٹ اوے کر رہی تھی, دور جا رہی تھی. اور یہ جو لاہور کا جلسہ تھا, میں آپ کو وہ تناظر بھی یاد کروانا چاہوں گا. اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب لنچ ہوا تھا تو اس میں بلاول بھٹو صاحب شرکت نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور الٹیمیٹلی وہ جب پہنچے تو وہ تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا, وہ لنچ ختم ہو چکا ہوا تھا. اس کے بعد جب جلسے میں تقریریں ہو رہی تھیں تو آخر میں جب فضل الرحمان صاحب نے تقریر شروع کی تو بلاول بھٹو صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے. تو یہ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ان کے اندر جو گروئنگ تضادات ہیں, جو ڈفرینسز ہیں, ان کی عکاسی کرتے ہیں. اور شاہ صاحب نے بالکل کہا ہے کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے, اور آج کی جو وہ سیشن ہو رہا ہے, جو نشست ہو رہی ہے, اس میں سے جو باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں ابھی تک وہ یہی ہے کہ استعفوں کے بارے میں پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ جی استعفے نہیں دینے چاہیے. پی ایم ایل این کا رویہ ہے کہ اب کچھ اس میں لچک آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ بھی استعفے نہ دینے کی طرف بڑھیں. لیکن فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ابھی بھی یہی خبر آئی ہے کہ وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ استعفے دیں. اسی طرح سے جو الیکشنز ہیں, جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اور جو سینٹ کے الیکشنز ہیں, اس میں بھی ان میں اختلافات موجود ہیں. پی ایم ایل این کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے سینٹ کے الیکشنز میں آپ حصہ لیں لیکن بائی الیکشنز میں حصہ نہیں لیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ جی وہ تمام الیکشنز میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں, اور جے یو آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ الیکشنز میں حصہ بالکل نہ لیں. تو وہ شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے وہ بالکل ٹھیک فرمایا ہے. یہ غیر فطری اتحاد تھا جو کہ چوری اور ڈاکہ زنی کو بچانے کے لیے, لیڈران کی چوری, اور اس کے لیے یہ اس کو تشکیل دیا تھا, اور وہ اپنے منطقی انجام کی طرف خاصی تیزی سے بڑھ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اوریہ صاحب, میں آپ کی رائے لے لوں, پھر میں ملک احمد صاحب کے پاس آتا ہوں. اوریہ صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک بہت اہم اجلاس, جیسے کہ میں نے کہا کچھ لوگوں کے خیال میں یہ تعین ہونا ہے پی ڈی ایم کے مستقبل کا, اس میں سے میں بلاول صاحب کا نہ آنا, اتنے اہم اجلاس میں ان کو شرکت نہ کرنا, یہ آپ کے خیال میں معنی خیز ہے؟
میرا خیال ہے کہ تعین، میرا خیال ہے سب لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر ایک آپ انڈیپینڈنٹلی تجزیہ کریں، خواہ وہ کسی ان پارٹیوں کے اندر سے بھی کسی ایک ایسا آدمی کو جو کہ آبجیکٹو نظریہ رکھتا ہو، اگر وہ سمجھے گا تو سمجھتا ہے کہ اب مزید لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اس کو آگے چلانا جو ہے، یہ کوئی وقت ایسا آ جائے، کوئی چیز ایسی ہو جائے، کوئی حالات ایسے بگڑ جائیں کہ اتحاد جو ہے دوبارہ زندہ ہو جائے، ورنہ کوئی نظر نہیں آتا. اب دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اس اتحاد نے مکمل طور پر ایک ایسی چیز کا اشارہ دیا، ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں. مطلب سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ جی مداخلت جو ہے وہ اس میں بند کی جائے. اب مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی، دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے کہ اس مداخلت کو بند کرنے کے لیے آپ کس سے نیگوشیٹ کریں گے؟ کیا اس جس پہ الزام لگائیں گے وہ مانے گا؟ پہلی بات. یا وہ اگر مداخلت کرتا ہے تو کون سے قانون کے تحت کرتا ہے جس کو ریپیل کر دیا جائے گا، جس کو توڑ دیا جائے گا؟ اگر وہ نہیں کرتا ہے، اگر وہ اس کو روکنا ہے تو کون سا قانون بنایا جائے گا کہ اس کو روکا جائے؟ یعنی کیا وہ کسی لیگل پیٹرن کے تحت کرتا ہے؟ پھر اس کے ساتھ کوآپریٹو صورتحال کون کرتا ہے، کون اس کے ساتھ ایسی صورتحال تھی جس کے اندر آپ عمران خان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، جن کو آپ الزام دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. تو ایک بیسیکلی ایک ایسی چیز تھی جس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ نیگوسیشن میں نظر آتا تھا، نہ ڈائلاگ میں نظر آتا تھا. اور دوسری بات بتاؤں آپ کو، جمہوریت کا جو سسٹم بن چکا ہوا ہے نا، اس کے اندر کسی قسم کی پبلک پریشر سے یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر وہاں ہوتا ہے، وہ خود ہی ڈیزائن کر دیتے ہیں. یہ تصور سوچنا ہی مشکل ہے کہ 10 لاکھ بندہ جو ہے اکٹھا ہو جائے گا تو حکومت جو ہے وہ چلے جائے گی. نہ، امپاسبل. کہیں پر آپ ادھر سے شروع ہو جائیں، اپنا فلپین سے، مارکوس سے شروع ہو جائیں، نیچے انڈیا گھومتے گھامتے اینڈ تک پہنچ جائیں، آپ کو ساؤتھ افریقہ، چلی تک چلے جائیں، نکراگوا تک چلے جائیں، آپ کو کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں عمران خان کا 26 دن کا دھرنا جو تھا وہ بھی کچھ نہیں کر سکا تھا. ملک احمد خان صاحب، پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر استعفے نہیں آنے اور اگر سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں ہونا، پی ڈی ایم کیا کرے گی پھر؟ لانگ مارچ سے بھی شاید حکومت نہیں جائے گی. کیسے حکومت کو گھر بھیجا جائے گا؟ جی اسد اللہ، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، یہ کچھ بنیادی بات میں جو کنفیوژن ہے وہ دور کرنی چاہیے. جی بیسیکلی اے پی سی جب پہلی کنوین ہوئی تھی، جس میں ایک بڑی سپیچ پہ تنقید بھی ہوئی اور جس میں نیمنگ اینڈ بلیمنگ بھی ہوئی، جو اوریہ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اس بات کو بھی سامنے رکھ لیں، تو اس میں جتنے بھی نکات شامل تھے کہ اے پی سی میں شامل جماعتیں، جب پی ڈی ایم کی فارمیشن ہوئی تھی بیسیکلی، تو اس میں ان نکات کے اندر استعفے بھی ایک آپشن تھی. اچھا، اب یہ نہیں تھا کہ استعفے آپشن، وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے دیکھا پہلے عوامی دباؤ بڑھانے کے لیے ایک پبلک ریئلائزیشن ہوگی کہ جو اس وقت ایک عوامی تکلیف تو اپنی ہر جگہ موجود ہے کہ وہ مہنگائی کے حوالے سے کر لیں، مس گورننس، وہ جتنی بھی باتیں آپ گن لیں وہ ساری موجود ہیں. اور وہاں پہ یہ تھا کہ وہ پبلک ریلنگ کے ذریعے آپ عوامی دباؤ بڑھائیں گے. پھر اس کے ساتھ شامل تھی، پھر اس میں ہڑتال پہیا جام بھی شامل. ہاں، لیکن سر وہ پرانی باتیں ہوگی نا. ابھی جو ہم پچھلے 1 مہینے سے جو باتیں سن رہے ہیں اس میں تو سب سے لاؤڈ جو وائس آ رہی ہے، اور وہ مریم صاحبہ کے سب سے لاؤڈ تھی، استعفے اور پھر الیکشنز کا بائیکاٹ. تو یہ اس پر اب وہ تو باقی پرانی باتیں پیچھے رہ گئی. آر یا پار. جی ایک سیکنڈ یہاں روک لینا، دیکھیں جی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کنفیوژن دور ہو، اور کنفیوژن کس کی دور ہو؟ جس کے ذہن میں ایسے سوال جیسا سوال آپ نے بھی اٹھایا. اب میں آپ کو یہ بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں اور ریکارڈ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ کہ 31 تاریخ تک استعفے اپنی پارٹی لیڈرشپس کو دیے جائیں، تو یہ بات تو پیپلز پارٹی بھی آج کہہ رہی ہے. کیا سگنیفیکنس ہے اس کی سر، اپنی پارٹی کو استعفے دینے کی؟ جی سوری، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اپنی پارٹی کو استعفے دینے کی؟ سگنیفیکنس پر ہم پہلے بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے یہ جو تھوڑا مخمص ہے اس میں سے تو نکلے نا. جی 31 تاریخ تک آپ اپنے استعفے اپنی پارٹی کو، یہ تو اب ہماری سوچ کے مطابق جب آپ ایک ریزگنیشنز اپنی لیڈرشپ کے پاس دے دیں گے تو یہ پارٹیز کے کنسنسس آپ دے دیں گے کہ جب آپ مناسب سمجھیں
اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ مشترکہ طور پہ یہ خیال کرے اور ایک فیصلہ کر لے کہ آج ہم نے اس سسٹم کو مزید نہیں چلنے دینا، تو پھر وہ اس کی سگنیفیکنس تو یہ ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو اسی کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہ رہا ہوں جہاں پہ بات کو ہونا چاہیے. تو 31 تاریخ پیپلز پارٹی نے اپنی سی کی میٹنگ میں یہی کہا کہ 31 تک اپنی لیڈرشپ کے پاس ان کے نیشنل پروونشل اسمبلیز کے سارے ریزگنیشنز آ جائیں، اور یہی مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں. اور جب ہماری پارلیمانی پارٹی کی تو اس میں بڑی دو ٹوک الفاظ میں یہ بات سامنے آئی کہ ریزگنیشنز جو ہیں اس میں کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ دیکھیں نا یہ ماننے کی بات ہے کہ بیسک ڈاکومنٹ آپ کا بیسک. لیکن سر اس میں ملک احمد صاحب جو صورتحال بن رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ذہن میں یہ کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ کو استعفے جمع کرانے میں تو کوئی آر نہیں ہے، لیکن یہ خدا رہا یہ استعفے آگے نہ جمع کرا دیے جائیں. اس میں بہرحال ریلیکٹنس پارٹیز کے اندر موجود ہے، وہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی موجود ہے، وہ پی ایم ایل این کے اندر بھی موجود ہے. میں ایک چیز جو آپ میں اگر بات کو آگے ارشاد صاحب کے پاس لے جاؤں اگر آپ کی اجازت سے، ارشاد صاحب یہ بات چلے مان لی جائے کہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ سب لوگوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو استعفے جمع کرا دیے، لیکن جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ آگے استعفے نہیں دینے ہیں تو وہ سگنیفیکنس تو پھر ختم ہو گئی. یعنی اس کی اہمیت اگر کوئی پیدا ہوئی بھی تھی تو وہ تو چیپٹر ختم ہو گیا نا جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ استعفے اب آگے نہیں جائیں گے. 2-3 چیزیں ہیں جو ذہن میں رہنی چاہیے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ جب آپ کرتے ہیں کہ ہم نے استعفے دینے ہیں تو جب آپ ساتھ ہی شرط لگا دیتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ تک آپ ہمیں استعفے دیں گے، لیڈرشپ کو دیں گے، اور لیڈرشپ پھر مناسب وقت پر اس کو پیش کرے گی اسپیکر کے پاس، اس سے اس کی اہمیت جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ 31 جنوری کو جناب عمران خان سے بطور وزیر اعظم پاکستان استعفیٰ طلب کرتے ہیں تو اس سے بھی ان استعفوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کا بنیادی مطالبہ اب یہ بن جاتا ہے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں خود رضاکارانہ طور پر، اور اس دوران آپ کوئی پریشر بھی ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، نہ آپ نے کوئی پریشر ڈالا ہے. جو جلسے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور جو تاریخ لانگ مارچ کی اور دھرنا کی اور وہ ساری بہت آگے چلی گئی ہے مارچ تک. رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ 23 مارچ بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر جو اختلافات، اگر یہ دیکھیں جب آپ کوئی لائحہ عمل بناتے ہیں، اگر وہ لائحہ عمل قلیل المیعاد ہوتا ہے تو اس پر عمل درآمد میں آسانی ہوتی ہے کہ جہاں آپ 11 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں، 11 پارٹیوں کی اپنی پالیسیز ہیں، اپنے مفادات ہیں، اپنے مقاصد ہیں، وہ ایجنڈا اگر محدود ہوگا اور مختصر مدت میں آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ممکن ہوگا. لیکن جب اس کو ایجنڈا بھی آپ بڑا پھیلا دیں گے اس کو، اور اس کے بعد اس کی مدت بھی بہت پھیلا دیں گے، تو اس میں کمزوریاں ابھرنا شروع ہو جائیں گی، سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، اور فیصلے کرنے مشکل ہو جائیں گے جو پی ڈی ایم کو اس وقت درپیش ہیں. اس کا ایک پہلو ہے جس کی وجہ سے استعفوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. لیکن ملک صاحب سے میں ایک پوچھنا چاہوں گا، وہ شاید تصحیح کریں میری. ہم نے تو یہ سنا تھا الیکشن کے فوراً بعد کہ بڑی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے اپنے منتخب ارکان اسمبلی سے حلف برداری سے پہلے یا حلف برداری کے بعد ان سے پیشگی استعفے لے لیے تھے. کیا وہ استعفے تھے، لیے گئے تھے، کسی نے دیے تھے، نہیں دیے تھے؟ اور دوسری بات یہ وہ خبریں اس وقت کسی نے تصدیق نہیں کی تھی. اگر وہ استعفے موجود ہیں تو وہ پھر نئے استعفے لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کیا وہی کافی نہیں تھے کہ اسپیکر کو پیش؟ لیکن اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے، ایک دور میں یہ ہوتا تھا کہ جی جو ہی استعفیٰ آپ لکھا ہوا بھیج دیتے ہیں تو آپ کا استعفیٰ اسپیکر منظور کر سکتا ہے. 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ جی استعفیٰ دے دیا ممبر نے اور جا کے کہہ دیا جناب یہ تو دباؤ کے تحت مجھ سے پارٹی لیڈرشپ نے لیا ہے. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ وہ مرزا جاوید عباسی صاحب نے اور سجاد صاحب نے کہہ دیا نا کہ میرا یہ فیک ہے، تو وہ واپس ہو گیا. پھر رولز میں یہ ترمیم کی گئی ان واقعات کے بعد کہ جی آئندہ جب بھی آپ استعفیٰ دیں گے ہینڈ رائٹنگ ہوگی اس کی، ہینڈ ریٹن ہوگا، اور اس کے بعد آپ اسپیکر چاہے تو وضاحت کے لیے طلب کرے گا، اور آپ وہاں
اگر یہ کہہ دیں کہ یہ میرا استعفیٰ نہیں ہے تو وہ استعفیٰ نہیں ہوگا. یہ جب کمپلیکیشنز موجود ہیں تو اس کے بعد ان استعفوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, ختم اگر نہیں ہوتی تو کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سیدھی بات ہے کہ اگر واقعتاً یہ جماعتیں سمجھتی ہیں, پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں, کہ ان کے استعفوں سے کوئی سیاسی بحران, میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی بحران پیدا ہوگا اگر سیاسی جماعتیں استعفیٰ دے دیں. اگر وہ سیاسی بحران پیدا کرنا چاہتی ہیں اور وہ الیکشن کی طرف لے جانا چاہتی ہیں تو یہ درمیان میں اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہیل اجت کرنے کی کیا ضرورت ہے, یوں کر لیں وہ استعفیٰ دے دیں. آپ سیدھا استعفیٰ دیں, 400 بنے, 350 بنے, 300 بنے, کچھ نہیں بھی دیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے بحران پیدا ہو جائے گا اور الیکشن خود بخود ہو جائیں گے. جب آپ یہ نہیں کر رہے تو اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر اختلافات ہیں, اتفاق رائے موجود نہیں ہے, ایک بات. دوسری واضح یہ ہوتا ہے کہ خود پارٹیز جو ہیں, خود جو پارٹیز مثلا مسلم لیگ نون جو ہے, اگر اس میں سیریس بھی ہے بحران پیدا کرنے میں تو خود کنفیوژن کا شکار ہے کہ جی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے, تذبذب کا شکار ہے کنفیوژن کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت گزر رہا ہے پی ڈی ایم کی جو قوت اور طاقت ہے اس میں کمی آ رہی ہے, اور بڑھ رہی ہے. رائٹ سر, میں ایک بریک لے لوں, بریک لے کے واپس آتے ہیں. شیخ رشید بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب 16 تاریخ کو 16 فروری کو جو پاسپورٹ ہے نواز شریف کا وہ ایکسپائر ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ کیا ان کے پاس قانونی راستے موجود نہیں رہیں گے وہاں پر رہنے کے لیے؟ کچھ لوگوں کا خیال میں رہیں گے. کیا آپشنز ہیں؟ ایک تو اس پہ بات کریں گے. دوسرا, محمد علی درانی صاحب, بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ یہ جناب کیوں ملے ہیں, شہباز شریف سے کیوں ملنے دیا گیا ہے. سر فہرست مریم صاحبہ تھیں, لیکن اب وہ مولانا فضل الرحمان سے جا کے مل لیے ہیں, پھر وہاں کیوں ملے ہیں, مولانا صاحب ان کو کیوں ملے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. رؤف صاحب, یہ محمد علی درانی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں, پہلے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی, مسلم لیگ نون کی طرف سے کافی اس پر تنقید بھی ہوئی, اب وہ مولانا فضل الرحمان سے مل رہے ہیں. وہ بنیادی طور پر خود کو ایک میڈیٹر کے طور پر, ثالث کے طور پر پیش کر رہے ہیں, اور وہ نیشنل ڈائلاگ کرانا چاہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں. اب جب کوئی شخص دو فریقین کے بیچ میں مصالحت کرانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے دونوں کا اعتماد حاصل کرتا ہے. کیا آپ کا اعتماد انہیں حاصل ہے؟ کیا آپ نے انہیں کہا ہے کہ آپ جائیے اور جا کر ہماری طرف سے دعوت دیجئے؟ کس نے ان کو تحریک دی ہے مذاکرات کے لیے؟ ایک بات تو یہ پہلے میں کرنا چاہوں گا کہ جی جب ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے تو مریم نواز کو بہت برا لگا ہے اور انہوں نے سخت پروٹیسٹ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فیملی میں ان کے ڈویژن موجود ہے, جس کی وجہ سے شاید وہ یہ سوچتی ہوں کہ محمد علی درانی صاحب شہباز شریف کو کنونس کر رہے ہیں کہ وہ فارملی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرے, کم از کم اس نیریٹو کے ساتھ سے. دوسری دفعہ جب ملاقات ان کی ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو میں نے ابھی تک کم از کم مریم نواز صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں پڑھی ہے, کیونکہ وہاں ان کو کوئی اس قسم کا خوف نہیں محسوس ہوتا. سو یہ میرا, اس لیے میں نے یہ پوائنٹ کیا کہ مجھے ہمارے کنفرمڈ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ پارٹی کے اندر سیریس قسم کے اختلافات موجود ہیں, جو نہ صرف یہ کہ شہباز اور نواز فیملی کے بیچ میں موجود ہیں, بلکہ ریزگنیشنز کے بارے میں بھی جو ابھی بات ہو رہی تھی, ہمارے اپنے اندازے کے مطابق آدھے سے زیادہ ان کے جو لیجسلیٹرز ہیں, ویدر نیشنل اسمبلی میں ہو یا پروونشل اسمبلی میں ہو, وہ بالکل استعفے دینا نہیں چاہتے اور وہ نہیں دیں گے. اس کی ایک جو ثبوت ہے وہ آج کل یسٹرڈے نیشنل اسمبلی میں بھی پیش آئی کہ ان کے 2 ممبران نے جو استعفے دیے تھے انہوں نے کہا جی کہ ان کو مت آپ ایکسیپٹ کریں, اور اسپیکر نے ایکسیپٹ نہیں کیے. دوسری بات, آپ کا سوال جو ہے وہ یہ کہ جی ان کے پیچھے محرک کیا ہے, تو کم از کم ہم تو محرک نہیں ہیں, حکومت جو ہے وہ اس کی محرک نہیں ہے. اب یہ آپ کا بھی گیس ہے, میرا بھی گیس ہے, باقی لوگوں کا بھی گیس ہے. رؤف حسن صاحب, آپ کیسے پھر دیکھتے ہیں؟ اگر فرض کریں, میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان ان کی بات مان جاتے ہیں اور ڈائلاگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو آپ تیار ہی نہیں ہیں تو وہ کسے ڈائلاگ کرائیں گے؟ بسا اوقات آج آپ اگر دیکھیے نیوز میں میرا آرٹیکل آیا ہوا ہے, اس میں میں نے اسی کے اوپر یہ سچویشن جو ہے اس کے مختلف جو ویریشنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. پی ٹی آئی کا اور حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کسی بھی وقت بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم جو ریپریو ہے اکاؤنٹیبلٹی سے, جس کو عرف عام میں NRO کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. یہ ہماری اوپن ان کو آفر رہی ہے, آج سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے ان کو آفر رہی ہے. بات چیت سے انکار کون کر رہا ہے؟ بات چیت کو آپ ڈائلاگ کہہ لیجئے, کچھ کہہ لیجئے, بات چیت سے انکاری اپوزیشن ہے, پی ڈی ایم ہے, ہم نہیں ہیں.
سو اگر محمد علی صاحب وہاں گئے ہیں تو شاید وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں, کوئی مذائقہ نہیں, آئیں بات کریں, کیونکہ ہماری تو خود بھی یہ آفر ہے. پرابلم ان کی طرف سے ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے فوج حکومت کو ریموو کرے اور پھر ہم فوج کے ساتھ بات چیت کریں گے. یہ مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہے, اس کو بھی میں نے اپنے آرٹیکل میں کور کیا ہوا ہے اور یہ ریکارڈڈ ہے, یہ مطلب موجود ہے, اس کی ٹیپ بھی پلے کی جا سکتی ہے. تو یہ سچویشن محرک ہم نہیں ہے, لیکن اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں اور پی ڈی ایم, پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے, آئیے یہاں بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں, تو ہم تیار ہیں جب بھی وہ لیکن این آر او پہ بات نہیں ہوگی تو جہاں بھی بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں گے. بالکل کیسز پہ بات نہیں ہوگی. رائٹ, ملک احمد خان صاحب, شیخ رشید صاحب جو ہے وہ انہوں نے بھی ایک سوال اٹھایا, میں آپ کو بتاؤں محمد علی درانی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کیا انہوں نے بات کی ہے, پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. آپ سارے کہہ رہے تھے میری جان کے یہ شہباز شریف کسی اور کے کہنے پہ ملا, تو فضل الرحمان کس کے کہنے پہ پڑا؟ دا ٹول دا پختون دا فیصلہ کرے دا. جی ملک احمد خان صاحب, تب تو آپ کو اعتراض تھا کہ یہ کسی اور کے کہنے پر شہباز شریف سے ملے ہیں. اب شہباز شریف کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ جی ان کو تو پتہ نہیں تھا وہ کس سے مل رہے ہیں, ملاقاتی کیا آتا ہے پتہ نہیں ہوتا, مریم صاحبہ نے کہا تھا, لیکن فضل الرحمان صاحب کو تو پتہ تھا نا کون ان سے ملنے آ رہا ہے اور کس کا بھیجا ہوا آ رہا ہے. جی اسد دیکھیں, میری نظر میں سارے معاملے کو جیسے بھی روف صاحب کہہ رہے تھے کچھ نان سٹارٹرز ہیں. اگر نان سٹارٹرز کیسے ہیں؟ فار ایگزامپل کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے حکومت کی طرف سے جتنے بھی لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی پہ بات نہیں ہو سکتی. تو اکاؤنٹیبلٹی پہ بات جب آپ کرتے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, یہ کوئی پروسیکیوشن نہیں ہو رہی, یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے. اور یہ بات اب ہم نہیں کہہ رہے, اب تو سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب استعمال ہو رہی ہے, اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس میں ایک بڑی لاب سائیڈڈ یعنی صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اپوزیشن کی پارٹیز کو کیا جا رہا ہے. اور سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو ہے وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کو آپ پروسیکیوشن کہہ رہے ہیں وہ تو پرسیکیوشن ہے. یعنی جب آپ ایک اسٹیٹ کے ایک انسٹیٹیوشن کو ایز اے ٹول آف آپریشن یوز کریں گے اور پھر آپ دوسرے فریق سے کہیں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم یہ زیادتی بھی کرتے رہیں گے, غلط مقدمات بھی بناتے رہیں گے. آؤٹ آف 84 کیسز 73 کیسز وہ ہیں جو کسی کورٹ آف لا میں پروو نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کے جتنے مقدمات ہیں فرام 1 to all آپ گنتے جائیں, میں ایکسٹریم ایگزامپل سے آپ کو گنوانا شروع کرتا ہوں. اچھا ملک صاحب بالکل صحیح ہے, میں یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اعتراضات ہیں جو بارہا آپ سامنے رکھتے رہتے ہیں, لیکن ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اسٹریٹجی پر. اگر آپ نے ان تمام ناانصافیوں سے چھٹکارا اس حکومت سے پانا ہے تو اسٹریٹجی کیا ہے؟ محمد علی درانی صاحب سے ملاقات کے حوالے سے میرا سوال تھا جس کی طرف ابھی شاید آپ آئیں گے, تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کا جواب دیں. مجھے بات کرنے کی اجازت دیں گے؟ اگر آپ کو میری آواز آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے, لیکن بہت طویل ہو جائے گی بات سر اگر آپ وہ ساری باتیں دہرائیں گے کیسز کی جو کہ بارہا آپ کہہ چکے ہیں. ملک صاحب جی میں یہ بارہا اس لیے کہہ رہا ہوں, میں اس لیے بارہا کہہ رہا ہوں کیونکہ بارہا کہنے کے باوجود بھی ایک اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آ رہی. یعنی جب کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو اور حقائق پہ بھی مبنی ہو تو پھر تو یہ لگتا ہے نا کہ بدنیتی ہے کسی فریق کے اندر, جب بڑی واضح بات بھی سمجھ نہ آ رہی ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بات آپ دہرانا چاہتے ہیں وہ بارہا دہرا رہے ہیں, لیکن جو آپ نہیں کہنا چاہتے وہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہہ رہے, جیسا کہ میں نے محمد علی درانی صاحب کے حوالے سے سوال کیا. روف صاحب آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر میں اوریہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. یہ جو بدنیتی کی بات ہے نا جی, یہ بالکل غلط ہے. یہ اس میں حکومت کی کوئی بدنیتی نہیں ہے. ہم نے ایک جو نیب چونکہ حکومت کے تحت ادارہ نہیں ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اگر ہم اس میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ اس سلسلے میں مذاکرات بھی ہوئے تھے جس میں کہ ایف اے ٹی ایف بل کے کانٹیکس میں ہوا تھا, جس میں یہ نیب کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو ختم کر کے مسئلے حل نہیں ہوتے, اداروں کو امپروو کر کے مسئلے حل ہوتے ہیں. آئیں بیٹھیں بات کریں, اپنی جو ریکمنڈیشن ہے وہ لے کے آئیں, ہم ان کو سننے کے لیے تیار ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ادارے کی پرفارمنس کو امپروو کیا جائے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا اوریہ صاحب, اب سر معاملہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم آج اجلاس سے جاری ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے, اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی استعفے تو نہیں دیں گے, اور لگتا بھی یہ فیصلہ ہوگا استعفے تو نہیں آئیں گے اور سینٹ کا بائیکاٹ بھی نہیں ہوگا الیکشنز کا, پی ڈی ایم کے پاس کیا راستے بچے ہیں سر؟ دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے کہ دونوں طرف سے چیزیں جو ہیں بند گلی میں آتی جا رہی ہیں.
میں دونوں طرف کا اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ محمد علی درانی صاحب نے کل ایک لفظ استعمال کیا ٹریک ٹو ڈپلومیسی یا ٹریک ٹو کی صورتحال. یہ ٹریک ٹو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو ایٹ وار سچویشن ہو, آپ دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں, آپ دونوں کے ایگو اتنے سٹرونگ ہوں کہ آپ سامنے آ کے نہ بیٹھ سکیں, اور پھر انڈیا پاکستان کا ایسے ٹریک ٹو ہوتا ہے کہ نہیں ہم اگر انڈیا نے پہل کی تو انڈیا کے عوام ان کو مار دے گی, اور اگر پاکستان نے پہل کی تو پاکستان مار دے گی. یہ پارٹیز کے اندر بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ آ گیا ہے. راستے رکھے جاتے ہیں, راستے بنائے جاتے ہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ محمد علی درانی از نو ویئر, اس کو نہیں آنا چاہیے کسی طور پر بھی, اور ہوتا یہی ہے کہ اس کی ایگو ہے کہ جو وہاں کو مل گیا, اس کی ایگو ہے کہ وہاں کو مل گیا. اب مجھے پتا ہے مولانا فضل الرحمان جان بوجھ کے ملے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان پوری تمام پارٹیز کی رویے سے تنگ آ چکے ہوئے. صحیح ہے, لیکن سر ایک مسئلہ اور ہے نا, ابھی رؤف حسن صاحب نے بھی کہا کہ ڈائیلاگ کے لیے, بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں. عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں پارلیمنٹ بیسٹ فورم ہے, آپ آئیے بات چیت کے لیے تیار ہیں. لیکن سوال یہ ہے میرا ارشاد عارف صاحب کہ کس چیز پر ڈائیلاگ ہوگا؟ عمران خان صاحب کیا استعفوں پر اپنی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ڈائیلاگ کریں گے؟ کیا این آر او پر ڈائیلاگ کریں گے؟ کیا وہ دھاندلی کے جو الزامات ان پر لگائے جاتے ہیں کہ یہ دھاندلی کی حکومت ہے یا سلیکٹڈ ہے, کیا وہ اس پہ ڈائیلاگ کریں گے؟ اگر اس سے ڈائیلاگ نہیں کریں گے تو اپوزیشن ان کے علاوہ کس پر ڈائیلاگ کرنا چاہے گی؟ دیکھیں, ڈائیلاگ اگر کرنا چاہیں عمران خان صاحب تو ایک ایجنڈا موجود ہے, اور وہ عمران خان صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے, وہ اپوزیشن کا ایجنڈا نہیں ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمیشہ ہوتا یوں تھا, ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ جناب والا ملک کے اندر سیاسی استحکام, مفاہمت کی فضا, یہ ہمیشہ حکومت کو سوٹ کرتی ہے, اور محاذ آرائی اور عدم استحکام اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن بھی محاذ آرائی کو بڑھا رہی ہے اور حکومت بھی اس میں شریک ہوگی اس عمل میں. اگر اپوزیشن نے جلسے شروع کیے کرونا کے دور میں تو عمران خان صاحب کو کسی احمق نے مشورہ دیا, انہوں نے بھی 2 جلسے کر چھوڑے اور وہ کرونا کو پھیلا دیا. اب سوال یہ ہے کہ مذاکرات کیسے ہوں؟ مذاکرات یہ ہیں کہ خود عمران خان صاحب کا یہ ایجنڈا تھا 2013 میں کہ اس ملک میں اصلاحات ہونی چاہیے, آئندہ ایسے الیکشن ہوں جس پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. یہ ایجنڈے کا فرسٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے. لیکن سر یہ تو اگلے انتخابات کے لیے ہوگا نا, اپوزیشن تو پچھلے انتخابات کا حساب چاہتی ہے. ایشو پچھلے انتخابات ہیں نا, ایشو تو انتخاب ہے نا, پچھلا ہو یا اگلا ہو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا, نہ عمران خان کر سکتے ہیں نہ اپوزیشن کر سکتی ہے کہ پچھلے انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا جائے. مذاکرات اگر کرنے ہیں تو اس ایشو پر ہو سکتے ہیں, اور اس میں پھر اپوزیشن خواہ نیب کا ایشو لائے, انتقام کا ایشو لائے, احتساب کا ایشو لائے, اس کو ویلکم کریں. اپوزیشن کو اگر اپوزیشن کے مثال کے طور پر یہ 34 نکات جو ہیں یہ اگر پیش کیے اپوزیشن نے تو نقصان اپوزیشن کو ہوا, حکومت کو نہیں ہوا. حکومت کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا. اب آئندہ بھی اگر مذاکرات کے دوران اپوزیشن کوئی غلط رویہ اختیار کرتی ہے, غلط ڈیمانڈ کرتی ہے, غلط قسم کے نکات پیش کرتی ہے, حکومت کے پاس کھلا میدان ہے کہ وہ ایکسپوز کرے, وہ عوام کو بتائے, میڈیا کو بتائے, ان اداروں کو بتائے جن سے یہ مراد لینا چاہتے ہیں کہ جناب یہ ہے اپوزیشن کی حالت. جب 77 میں مذاکرات شروع ہو گئے تھے تو پہلے یوں لگتا تھا کہ اپوزیشن دباؤ میں ہے, لیکن ایک سٹیج آئی جب وہ مذاکرات جو عمران خان جو ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیے تھے وہ اس کے گلے کا پھندا بن گئے تھے, اور آج تک کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. نوابزادہ صاحب نے اور بہت سارے دوسرے بزرگوں نے بڑی زندگی بھر جھوٹ بولا کہ جی ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا, کسی معاہدہ کا کوئی وجود نہیں ہے, لیکن لوگوں نے نہیں مانا. لوگوں نے کہا کہ بھٹو بدنیت تھا, بھٹو مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. آج بھی اگر عمران خان صاحب کہیں کہ جی کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے, آپ غیر مشروط طور پر, ہم بھی غیر مشروط طور پر, آپ بھی غیر مشروط طور پر مذاکرات کی میز پر بیٹھیں, وہاں ہی ایجنڈا طے ہوگا, وہاں ہی بات چیت ہوگی, اور اس کو پبلک کرنے کی دونوں کو آزادی ہوگی, تو اس سے حکومت کو نقصان نہیں ہوگا. اپوزیشن کو ہمیشہ انگیج کیا جاتا ہے, فائدہ ہوگا اس کا, اور اپوزیشن جب شرطیں لگائے گی تو اپوزیشن کا نقصان ہوگا. تو اس لیے مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ بات غلط ہے کہ جی مذاکرات ہوں تو کس ایجنڈے پر, یہ بھئی ایجنڈا الیکشن پہ دھاندلی پہ الزام لگ رہا ہے نا, دھاندلی کا الزام لگ رہا ہے, الیکشن
اسی پہ آپ مذاکرات شروع کر دیں اور یہ اپوزیشن کو انگیج کریں، آپ اپوزیشن کو انگیج کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا، دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا جتنا زور ہماری کیبنٹ اور عمران خان صاحب اس بات پہ لگاتے ہیں کہ اپوزیشن بڑی گندی ہے، اپوزیشن یہ کرے، اتنا زور وہ اپنی پرفارمنس پہ لگائیں، یہ سارا وقت وہاں صرف ہو. ملک کے اندر ایک استحکام کی سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے، اپوزیشن تو نقصان اپنا کرنا چاہتی ہے، آپ بھی اپنا نقصان کرنا چاہتے ہیں. آپ ٹھیک ہے، چلیں اس کا راؤ صاحب کو جواب دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر اجازت دیں میں ایک بریک لے لوں، پھر ملک احمد خان صاحب کو بھی مکمل کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. ملک احمد خان صاحب، آخر میں ہونے تو مذاکرات ہی ہیں نا، ارشاد عارف صاحب کہہ رہے تھے، تو آپ بیٹھ جائیں مذاکرات پر، الیکشن ریفارمز پہ بیٹھ جائیں، کوئی بھی ایجنڈا بنا کر حکومت کے ساتھ ریفارم اس پہ مذاکرات پہ بیٹھ جائیں. لیکن رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں آپ حکومت سے نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں فوج حکومت کو گھر بھیجے اور آپ فوج سے مذاکرات کریں. کیا چاہتے ہیں ملک صاحب آپ؟ اچھا دیکھیں، یہ ساری ایک پہلے جیسے میں نے آپ سے پہلے آپ کے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ چیزیں رائٹ پرسپیکٹو میں ہونی چاہیے. اچھا، اس گورنمنٹ کے رہنے یا نہ رہنے کے کوئی مذاکرات کی بات کسی نے بھی نہیں کی اور آج تک نہیں کی. کوئی ایک سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت کرنا جا رہے ہیں جس میں حکومت نکالنے کی یا حکومت کی کوئی بات کی جا رہی ہو. جو مریم صاحبہ کا بیان ہے اس کو تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی اپنی مرضی کے مطابق بھی تشریح دے لی جاتی ہے. اچھا، اگر گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہے نا، تو وہ اس پہ سب سے زیادہ ووکل انیشلی تو بات خیر میں نے بھی بے شمار دفعہ کی، لیکن جو مین سٹریم میں ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ میں بات گئی وہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کی، خواجہ آصف صاحب نے کی. اس سے قبل جب میاں صاحب اپنی پیشیاں بھگت رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا کہ وہ تمام لوگ جن کا آئینی کردار ہے وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں. یہاں سے بات شروع ہے. اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں بالکل فوج کا بھی ایک کردار ہے کہ اس نے کہاں تک رہنا ہے، عدلیہ کا بھی ایک کردار ہے کہ کہاں پر وہ اوور سٹیپ کرتی ہے ایگزیکٹو کے اوپر، اینڈ اٹ گوز بیونڈ جوڈیشل ایکٹیویزم. کہ ہم نے اس کی ریسنٹ ایگزامپل 2018 میں ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں دیکھی کیسے ہوئی ہو، جب ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو تالے لگا دیں. تو وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ اس لیے ہے کہ آپ ان آئینی حدود پہ جو پچھلے 70 سال میں ہم نے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ کب اور کیسے اوور سٹیپ کیا ہے اپنے اس پوزیشن سے، تو ایک تو اس کا مدعا اس گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا یہ ہے. تو اس میں یہ بات تو پھر بالکل ہی بڑی آسانی سے قابل فہم ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ اس میں ڈائیلاگ میں کون کون لوگ آن بورڈ ہو سکتے ہیں اور اس کا کیا معاملہ ہوگا. اس میں بڑی بحث ہوئی، آپ کے پروگرامز میں بھی غالباً ہوئی ہوگی، جس میں یہ بات تھی کہ کون سا فورم ہوگا، کدھر بات ہوگی، کیسے ہوگی. رضا روبانی صاحب کی وہ اسپیچ بھی آپ کو یاد ہوگی جس میں یہ ساری باتیں ہوئی. لیکن اب جو حال ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ نے یہ تصور کر لیا کہ جو مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ تھی تو ان کی وہ سٹیٹمنٹ اس پہ ایک دفعہ اٹ سفائسز دا پرپز وین ونس دا پی ڈی ایم پوزیشن از سیڈ، تو مولانا نے بھی اس کو ریٹریٹ کیا. اب ضروری نہیں ہے کہ مولانا کی پوزیشن پر مریم صاحبہ یہ بیان دیں، مولانا کی اپنی پارٹی ہے اور وہ پی ڈی ایم ہے، اور پی ڈی ایم کے صدر کے بیان کی حیثیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ ہوگی. تو جب محمد علی درانی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے بات چیت جب کی تو انہوں نے پھر یکسر مسترد کیا اس ساری، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی مذاکرات جو ہیں وہ پی ڈی ایم اس وقت نہیں کرنے جا رہی. محمد علی صاحب آئے تھے، ان سے ہماری بات چیت ہوئی، لیکن ہمارا موقف یہ ہے. تو ملنے ملانے بالکل ارشاد صاحب کی بات کے ساتھ بھی اور جو ابھی اوریہ صاحب نے کہا ایبسلیوٹلی ایگری، راستے نہ رکھنا تو کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، تو راستے رہنے چاہیے، بالکل صحیح ہے. تو یہ اور لگتا بھی ایسے ہی کہ شاید یہی ممکنہ طور پہ حل ہے. رؤف حسن صاحب کیسے رسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ سر؟ جی
دیکھیے میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں یہاں بات ہوئی ہے. ایک تو 1977 اور آج میں مماثلت تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ میں اس کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتا. 1977 کے حالات بالکل ڈفرینٹ تھے. ڈومیسٹیکلی دیکھ لیجئے, ریجنلی دیکھ لیجئے, انٹرنیشنل پرسیپشنز جو تھی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی, اور وہاں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ آج کے وقت میں ہو نہیں سکتا, تو وہ مماثلت بنتی نہیں ہے. دوسری بات ارشاد صاحب نے فرمایا کہ جی ہمیں ایک اوپن ڈائلاگ جو ہے اس کی آفر کرنی چاہیے. دیکھیں جو کرٹیکل ایشوز ہیں نا, سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے کہ یہ سارا جو ہے ایجیٹیشن ہے پی ڈی ایم کا, وہ ہے الیکشنز جو تھے وہ غلط ہوئے تھے, ان میں دھاندلی کی گئی. تو ہم نے بارہا الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپوزیشن کو کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے, بیٹھیے. اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نے بھی ان کو کہا ہے کہ بیٹھیے, لیکن یہ نہیں آئے. اس کے علاوہ نیب کے اوپر ان کے بڑے اعتراضات ہیں جو وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم نے اسپیسیفکلی ان کو کہا. اور وہ جو ایف اے ٹی ایف کے کانٹیکس میں وہ سارا نیب ڈسکس ہو رہا تھا, ایک اس کے لیے ایک ریزولوشن بھی تیار ہو چکا ہوا تھا, لیکن جب یہ چوتھی زکوٰۃ آئے تو پھر وہ سارا ڈمپ ہو گیا. اس کے اوپر آج تک ہماری جو آفر ہے ان کو وہ اوپن پڑی ہوئی ہے کہ جی آپ نیب کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں, آئیے بیٹھیے, اپنی سجیشنز لے کے آئیے, ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ جہاں تک حکومت کا سوال ہے, یہ بارہا ہم ان کو مختلف اوقات میں مختلف فورم سے ہم ان کو انوائٹ کر چکے ہوئے, پرائم منسٹر ذاتی طور کے اوپر ان کو انوائٹ کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی اس وقت جو یہ ایجیٹیشن ہے وہ صرف اور صرف اس چیز کے لیے کہ حکومت چلی جائے, عمران خان صاحب ریزائن کر دیں. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی جب الیکشن کے بارے میں کوئی اعتراضات ہوتے ہیں, جیسے کہ اپوزیشن کو ہیں, پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے بھی وہی چیز ایجیٹیٹ ہو رہی ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہیں کہ آپ نے وہ اعتراضات جو ہیں وہ کہاں ریکارڈ کروانے ہیں, اور اس کے لیے کیا پروسیسز موجود ہیں جس کے ذریعے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہاں انتہائی انٹرسٹنگ جو ہے وہ بلکہ مذاقہ خیز بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف 13 اپنی کمپلینٹس لانچ کی الیکشن کمیشن کے ساتھ, صرف 13 کمپلینٹس لانچ کی. تو بھی 13 کی 13 سیٹس کے اوپر اگر صرف آپ کو پرابلم ہے تو آئیے بیٹھیے, ان 13 سیٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں. پھر اس 13 سیٹس میں اگر ان کو اعتراضات ہیں تو کیا 13 سیٹس کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے؟ یہ کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ یہ کس جمہوریت میں یہ تقاضا جو ہے یہ آپ اس کو ٹھیک مانیں گے؟ تو انفارچونیٹلی یہاں مسائل جو ہیں وہ صرف الیکشن میں دھاندلی کے نہیں ہے, بلکہ اس کے پردے کے نیچے جو چھپے ہوئے جو راز ہیں, وہ میں پھر وہی بات کروں گا تو شاید احمد صاحب کو برا لگے. انفارچونیٹلی وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ان کے جو اس وقت ایلیج کیا جا رہا ہے کہ جی رشوت وغیرہ لی گئی ہے, پیسے لیے گئے ہیں, اس کی پروب جو ہے وہ بند کی جائے. تو اس کے اوپر یس میں مانتا ہوں, اور میں اپنے پرائم منسٹر کو جسٹیفائی کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم اس کو کلیتاً جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے. ہاں اپنے کیسز آپ عدالتوں میں فائٹ کریں, اگر آپ نے نہیں کیے ہوئے تو وہ عدالتیں آپ کو آزاد کر دیں گی, اور اگر کیے ہوئے تو پھر اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا آپ کو. ریاستیں ایسے نہیں چلتی کہ آپ اس کو لوٹیں اور تباہ کریں اور اس کے بعد کہیں جی کہ آپ ہمیں کو بات بھی نہ کریں, ہمیں کو پوچھے بھی نہ. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. رائٹ جی. اور یہ صاحب ایک چیز جو بار بار شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 16 فروری کو جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا. یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سنوایا بھی بیان شیخ رشید صاحب کا. یہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تاثر یہ دے رہے ہیں شیخ رشید صاحب کے جیسے بڑی مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس راستہ موجود ہے, وہ وہاں پر لنڈن میں رہ سکتے ہیں. تو یہ کوئی سگنیفیکنٹ لگ رہا ہے آپ کو؟ اسد اللہ مجھے اجازت دیتے ہیں تھوڑی سی بنا رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں, اس میں بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ جا کے ایمبیسی میں ایک اپلیکیشن جمع کرائیں گے. ہی ہیز پاسپورٹ, ان کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ جا کے ایمبیسی میں اپلیکیشن جمع کرائیں گے. جب تک وہ ان کو پاسپورٹ ایشو نہیں ہوگا اتنے تک وہ وہاں رہتے رہیں گے. ان کو تو ویلڈ ریزن مل جائے گا لندن میں رہنے کا. یہ تو ان کے لیے ویلڈ ریزن فراہم کر رہے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہاں پر موجود ہے ویلڈ پاسپورٹ کے تحت, اور وہ اس کا بندے کا اس کا رائٹ ہے. یا تو آپ کا رائٹ ڈینائی کریں نا, کہیں جی فنڈامنٹل رائٹ اس کا ہے ہی نہیں, آئیڈینٹی اس کا رائٹ ہی نہیں ہے. وہ جا کے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن جمع کرائیں گے, ٹھیک ہے. آپ یو آر باؤنڈ ٹو گیو اس کو. یہ پتہ نہیں شیخ صاحب پتہ نہیں کس نے ان کو نیچے سے دوسرے اوریا صاحب اپنا اسحاق ڈار صاحب کا پاسپورٹ انہوں نے کینسل کیا ہوا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوا ہے حکومت پاکستان کو؟ یا ان کو کیا فرق پڑا ہے؟ جی ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ملک احمد صاحب. میں بہت شکریہ آپ نے اجازت دی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی رؤوف صاحب بات کہہ رہے ہیں نا, کہ چلے ایک تو آسانی پیدا ہوئی کہ ایٹ لیسٹ اس پوری بریگیڈ میں کوئی ایٹ لیسٹ بندہ حکومت کی طرف سے ہے جس کے ساتھ ہم آرگومنٹ کر لیں گے. اچھا جب آپ الیکشن پٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو وہ الیکشن ڈسپیوٹس کے متعلق ہوتی ہیں, الیکٹورل فراڈز کے متعلق کوئی فورم ہی اویلیبل نہیں ہے, کہاں جائیں؟ اور دیکھیں نا, اگر آپ کہیں کہ آر ٹی ایس کا فیلئر ہے تو آر ٹی ایس کے
یہ کو تو ایک الیکٹورل فراڈ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اس کی کوئی ہمارے پاس نہ لا ڈیفائن کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ٹرائیبیونل ہے جہاں پہ الیکٹورل فراڈ کو ہم لے کے کورٹ میں چلے جائیں اور اس کے ٹرائیبیونل کے سامنے بات رکھیں. وہ الیکشن ڈسپیوٹس کے لیے ٹرائیبیونلز بنتے ہیں، الیکٹورل فراڈس کے لیے نہیں بنتے سر. ملک صاحب آپ یہ بھی تو ذرا دیکھیں نا، آپ کو موقع ملا، ملک صاحب ایک سیکنڈ سر، ملک صاحب آپ کو موقع ملا 2015 میں جب وہ ناصر ملک کمیشن تھا، اس نے کچھ اصلاحات پرپوز کی، آپ کی حکومت نے اس رپورٹ کو پڑھنے ہی گوارا نہیں کیا. ہمیشہ اصلاحات جو ہوتی ہیں وہ حکومت کیا کرتی ہے، حکومت آپ کو ملی 4 سال آپ نے نہیں کیا، تو آپ اس چیز کو تو تسلیم کریں نا کہ آپ کو موقع جو ملا تھا آپ نے ضائع کر دیا. چلیں دیکھیں، میں آپ کی اس بات کو کہ سپریم کورٹ نے میں احمد صاحب 1 منٹ دیجئے گا، میں آپ سے 1 منٹ. آپ احمد صاحب میری ادنا رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جی نمبر 1 آپ یہ الیکشن پٹیشنز جو ہیں وہ انڈیویجول کنسٹیٹوئنسیز کے بارے میں آپ لے کے جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فیل کرتے ہیں ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری کہ آپ کے رائٹس جو ہیں آپ کو اس سے ڈپرائیو کیا گیا ہے، جو انڈرسٹینڈیبلی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے الیکٹورل رائٹس جو تھے اس سے ڈپرائیو کیا گیا ہے، تو یہ پٹیشن آپ کورٹس میں لے جا سکتے ہیں، وہ آپ کو سننے کی مجاز ہوگی. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہمارے پاس کوئی فورم نہیں ہے، فورم موجود ہیں لیکن انفارچونیٹلی اس آپشن کو ایکسرسائز نہیں کیا. جی احمد صاحب ایک منٹ جو دونوں کو اکٹھے کرتا ہوں، کیونکہ جو بھی ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں، اب ارشاد صاحب آپ کے علم میں ہے کہ 2017 میں آل پارٹیز کے ساتھ کنسنسس کے 2017 الیکشن ریفارمز ہوئے، اور انہی ریفارمز کے وہ جو نتیجہ تھا، ان کو جو لیجسلیشن نہیں تھی اس کے ساتھ روپا رپیل ہوا، اور نیا ایکٹ جو الیکشن ایکٹ تھا 2017-18 کے لیے ایک نیا ایکٹ جو ہے وہ مارز وجود میں ہے، اور اس ایکٹ کے تابع یہ انتخابات ہوئے. اور اسی ایکٹ میرا یہی تو سوال ہے ملک صاحب، میرا یہی تو سوال ہے کہ وہ آپ نے ایسی فضول قسم کی اصلاحات کی معذرت کے ساتھ آپ کی حکومت نے کہ اس کا 18 کے الیکشن پہ کوئی امپیکٹ ہی نہیں آیا، شفاف الیکشن ہو ہی نہیں سکے. یہ تو اعتراف ہے. چلیں یہ اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ تو اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ناکامی کا، اپنی ریفارمز کا. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، احمد خان صاحب، اوریہ صاحب اور ارشاد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.